بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت بہتر ہوں، جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج پیر ہے، 29 اپریل ڈیٹ ہے، تو آج ایک اور آیت ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آئے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آیت کے ریفرنس سے۔ میرا نام آصف محمود ہے اور میں یہ آگے لے کے چل رہا ہوں اپنے چینل کو۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت بھرپور فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ سورۃ الفرقان ہے، سورت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ آ جاتے ہیں، ٹرانسلیشن پہ باقاعدہ آ جاتے ہیں، ترجمے پہ۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں۔ مطلب جو لوگوں کے باغات ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا جو کہتے ہیں لوگ جی ہمارے باغ بہت بہتر ہیں، اس ٹائم پہ جب یہ وہی نازل ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو ایسے باغات عنایت فرما دے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں اور جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں۔ نہریں لہریں لے رہی ہوں مطلب بہت تیز پانی بہہ رہا ہو، جیسے سمندر میں لہریں بہت ہی تیز بہتی ہیں، اس طرح ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے، پختہ محل بہت مضبوط محل بھی دے دے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، بہت نوازنے والی ہے، بہت زیادہ یعنی کہ برکتوں والی ہے۔ آپ مانگیں ان سے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیا کیا چیزیں دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اس کی فارم میں ہے، اور اس پہ یہ بھی بتایا گیا ہے واضح طور پہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کچھ بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اتنا بابرکت ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے، اور ایسی چیزیں دے سکتا ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ نہریں لہریں بہ رہی ہوں، ایکسٹریم کنڈیشنز پہ ہوں، اور برکتوں والی چیزیں ہوں، اور محل کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ ٹرانسلیشن تھی، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ بیان آپ کو پسند بھی آئے گا۔ اس بیان سے ریلیٹڈ تھوڑا سا میں اور ایڈیشن کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہت زیادہ رحمت و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے میرے بندے میرے سے مانگ، میں تو ہر وقت تیار ہوں تجھے دینے کے لیے۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں جی، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں ہم لوگ کرتے ہی نہیں، ہم لوگ فٹافٹ نماز پڑھی اور بس جلدی جلدی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، نماز تو بڑے آرام سکون سے پڑھنی چاہیے، جتنے آرام سکون سے پڑھیں گے اتنا آپ اپنی نماز میں کنیکٹڈنس ہوں گے، کریں گے کنیکٹڈنس، اور اللہ تعالیٰ سے بھی جڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یار میرے سے مانگ لو میرے بندے، میرے سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، معافی دینے کے لیے تیار ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی میں 70 گناہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کو تیار ہوں، تو ہمیں تو مانگنا چاہیے۔ تو یہ تو ذکر بھی پورا لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم ہے، رحم کرنے والا اور بہت رحمتوں والا ہے۔ تو یہ بندے کی اپنی کمی کوتاہیاں ہیں، کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو اگر آپ ہسٹری میں رہیں تو صحابہ کرام تو ہر چھوٹی چیز مانگتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بے شمار چیزیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل ہمارا مضبوط کرتی ہے، ایمان مضبوط کرتی ہے اور یقین مضبوط کرتی ہے، اور یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دنیا میں جو ہم نے بت بنائے ہوئے نا، ان کو توڑنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔